بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح ایک انتہائی اہم موضوع پر اہم پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آزاد کشمیر میں 25 جولائی 2021 کے الیکشن کے بعد وزیر اعظم جناب سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، اسپیکر چودھری انوار الحق صاحب، سینئر وزیر سردار تنویر الیاس صاحب، حکومت سازی آپ کے سامنے موجود ہے. اس حوالے سے چند ایک باتیں، اور اس کے علاوہ برطانیہ سے تشریف لانے والے ایک مہمان کے ساتھ باتیں، لارڈ قربان صاحب کی باتیں، یہ آج کے پروگرام میں شامل ہیں. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا سمجھتے ہیں حکومت کی تشکیل، اب وزراء کے پورٹ فولیوز، مختلف محکمے، کیا کہتے ہیں آپ ترجیحات؟ انصر صاحب بہت بہت شکریہ. حکومت سازی کے مراحل جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں. آگے کابینہ جو ہے وہ کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتی ہے. آزاد کشمیر میں جو عبوری آئین 1974 ہے، اس میں جو 13ویں ترمیم ہوئی ہے، اس کے تحت جو ہے اب وزراء جو ہیں وہ 16 سے زائد جو ہیں وہ نہیں لیے جا سکتے. گزشتہ جو گورنمنٹ تھی اس میں 32-33 وزراء تھے. اس سے پہلے بھی یہ روایت چلی آ رہی ہے، لیکن اب جانے والی حکومت نے جو آئین سازی کی ہے اس وجہ سے یہ پابند ہیں کہ 16 وزراء جو ہیں، اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو ہیں ان کے 2 مشیر ہوں گے جو آگے، کیونکہ 24 اگست کو جو ہے وہ ٹنیور پورا ہو رہا ہے سردار مسعود خان صاحب کا صدارت کا، تو اس سے پہلے جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آئندہ چند دنوں تک توقع کی جا رہی ہے کہ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اناؤنس کرے گا الیکشن شیڈول. اور الیکشن شیڈول جو پہلی روایات سے ہٹ کے ہوگا. اس دفعہ جو انتخاب ہوگا صدر آزاد کشمیر کا، پہلے جو ممبران کشمیر کونسل تھے جنید انصار صاحب، وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، لیکن 13ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے جو 53 کا ایوان تشکیل پایا ہے، یہی جو 53 ممبران اسمبلی ہیں، یہ صدر آزاد کشمیر جو ہیں، نئے صدر جو ہوں گے ان کا یہ انتخاب کریں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ کیونکہ ہمارے اسپیشلی جو یوتھ ہے اس الیکشن میں، جنید انصار صاحب، جو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ایک اچھا کام ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان 18 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، وہ تقریباً 5.5 لاکھ سے زائد نوجوان جو ہیں انہیں رائٹ آف ووٹ دیا گیا ہے. اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ ہے اس نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے حکومت بننے میں، امیدوارانہ اسمبلی کے کامیاب ہونے میں، اور نوجوانوں کی اور اس خطے کے لوگوں کو بہت ساری توقعات وابستہ ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایسا چیلنج ہے، یہ جس طرح سے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب منتخب ہوئے ہیں، بڑے پرہیزگار انسان ہیں، بڑے بردبار ہیں، بڑے اس سے پہلے بھی وہ جو ہے وہ ممبر اسمبلی بن چکے ہیں، اس سے پہلے ضلع کونسل کے ممبر بنے اور وزیر بھی رہ چکے ہیں. اور جس طرح سے ان کا ایک مزاج ہے کہ بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی سے لوگوں کی توقعات وابستہ تھیں وہ اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. یہ وقت بتائے گا آنے والے عرصہ میں کہ وہ اس میں کس حد تک جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. لیکن جو ان کی ترجیحات ہیں جو انہوں نے ابتدا میں بیان کی ہیں الف اٹھانے کے بعد، وہ کڑا احتساب بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس میں رائے صاحب یہ جو آپ نے بات کہی ہے، جی یہ بڑا آپ نے بہت ہی اہم نقطہ آپ نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا کہ ترجیحات جو سیکریٹریز ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے، ظاہر ہے کہ جو نظام ہے، جو بیوروکریسی چلا رہی ہوتی ہے، تمام ریاست کا نظام انہی کے کندھوں پہ ہوتا ہے.
سیکٹریز کے ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی ہی معنی خیز، اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ آپ ریاست کے خادم ہیں، کسی حکومت کے آپ نوکر نہیں ہیں، بالکل ریاست کے نوکر ہیں. بے شک. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ تقرریاں جتنی کی گئی ہیں جب یہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کر دیا گیا تھا ان کی ڈیٹیل دی جائے. جی یہ ایک اہم بات یہ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اپنے پیغام میں یہ کہا ہے کہ جو گزشتہ حکومت نے جو ہے، جو اڈاک لوگ تھے انہیں جو مستقل کیا ہے، ہم جو ہے ان لوگوں کو فارغ کریں گے. جو قومز کے کوشچن آنسر سیشن تھا اور اس میں فواد چودھری صاحب نے سوال یہ مینشن اس میں سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب جو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا ادا کیا ہے کہ ان لوگوں کو، بلکہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے ساتھ ہے، انہوں نے بھی جو ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ قدم بڑھائے، اسٹیپ لے. اس معاملے میں ہم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہیں کہ یہ جو اڈاک لوگوں کی تقرریاں ہوئی ہیں، یہ بنیادی طور پہ جو نوجوان ہیں ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور انہیں میرٹ پہ جو ہے وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ جو بے روزگار ہیں، ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ تھوڑی تسکین ہوئی ہے آزاد کشمیر کی یوتھ کو. لیکن اس پہ کب تک عمل درآمد ہوتا ہے، یہ بھی یہ دیکھنے کی بات ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو سینئر وزیر جناب تنویر الیاس صاحب ہیں، ان سے بھی جو میڈیا نے گفتگو کی، میڈیا نے سوالات کیے، انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ یہ جو 2 سال کا ایک سمجھیے کہ ایک لیجر پیریڈ ہے، پلیزنٹ پیریڈ ہے، کہ جب وہاں پہ وفاق میں بھی تحریک انصاف کی حکومت موجود ہے، تو انہوں نے جو دعوے کیے تھے، وعدے کیے تھے الیکشن کیمپین کے دوران، آئی ٹی پارکس بنائیں گے، ٹورزم کا ہب بنائیں گے اسے، اس حوالے سے انہوں نے کچھ عزائم کا اظہار کیا ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں جنریٹ کریں گے. جی بالکل جی. انہوں نے 5000 نوکریوں کا بھی اناؤنس کیا تھا، آئی ٹی پارک کا انہوں نے اناؤنس کیا تھا. اور دیکھیں، جو سردار تنویر الیاس صاحب ہیں، وہ ایک خود بھی بڑے اچھے اور کامیاب بزنس مین بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں ان کا جو تجربہ ہے، اور جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ وفاق میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی ایک ہی جماعت کی حکومت ہے، ان میں انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اگر ڈیلیور کیا سردار تنویر الیاس صاحب نے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس خطے کے لیے، اس خطے کے نوجوانوں کے لیے، اور دیکھیں کام کرنے کی اگر ول ہو تو آزاد کشمیر میں بہت کچھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ٹورزم کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کتنا پوٹینشیل ہے آزاد کشمیر میں. اسی طرح ہائیڈرل پاور جو ہے، اس میں بھی خاصا اس میں اسکوپ ہے. اس سے مزید جو ہے اس میں توسیع دی جا سکتی ہے. مزید جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے جو ہے ان پہ آپ پاور پروجیکٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو، اسپیشلی اوورسیز کشمیری، اوورسیز پاکستانی جو ہیں، انہیں اس میں سمجھتا ہوں انوالو کر کے، انہیں انسینٹیو دے کے جو ہے وہ خاصا خطے کے حوالے سے. پھر یہاں ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بڑی زبوں عالی کا شکار ہے. بے شمار یونٹس جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، سکھ یونٹس ہیں، بیمار ایک صنعت ہے ہماری. تو وہ خود بھی جو ہے وہ یہاں کے معاملات وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی جو ہے وہ بھی بہتر جانتے ہیں، اور اس کا خاصا وسیع تجربہ جناب سینئر وزیر سردار تنویر الیاس صاحب کو بھی. اور سیاحت کے حوالے سے پیر چناسی کی جانب اور دیگر کچھ علاقوں کی جانب جو تنویر الیاس صاحب کا گروپ ہے، میری اطلاعات کے مطابق جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ذاتی انویسٹمنٹ بھی ابھی ان دنوں میں وہ کر رہے ہیں، کہ وہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی کو ہم اس طرح بیان نہیں کرتے، یعنی ذاتی ان کا اس طرف میلان بھی ہے. دیکھیں، قدرت نے بڑی فیاضی سے اس خطے کو جو ہے وہ حسن سے، لازوال حسن سے نوازا ہے. اس میں صرف جنید انصار صاحب تھوڑی سی ترتیب کی ضرورت ہے، تھوڑی سی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑے سے خرچے کے ساتھ لوگوں کو اچھی رہائشیں ملیں. پھر چلڈرن پارکس جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں ٹورسٹ کو، فیملی کے لیے جگہ، فارن ٹورسٹ بھی بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کر سکتے ہیں. تو اس میں صرف یہ ہے کہ ایک تو پراپر اس کی تشہیر کی جائے، ہمارے جو خوبصورت ایریاز ہیں
تشہیر کے علاوہ وہاں پہ جب ابھی سیزن جو گرمیوں کا ہوتا ہے تو اس میں لاتعداد لوگ یہاں پہ وزٹرز آتے ہیں. تو اکثر کئی دفعہ میں ایک دفعہ خود بھی مظفر آباد میں گیا تو یقین کریں کہ لوگوں کو کمرے نہیں مل رہے تھے. پچھلی حکومت کی میں بات کرتا ہوں جی. تو لوگ سڑکوں پہ اپنی فیملیوں کے ساتھ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے لاکھوں کے حساب سے لوگ آ گئے تھے بے بسی میں. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں پاکستان تحریک انصاف کے کھوئرٹا سے بہت بڑی اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے والے رکن قانون ساز اسمبلی جناب ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب نے. عبدالی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید بھائی، بہت بہت شکریہ. عبدالی صاحب پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اپنی سیٹ کی کامیابی، پھر آپ کے اپنے دوست رفیق نیر صاحب کی کامیابی، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی پورے آزاد کشمیر میں جو فقید المثال کامیابی ہے. مبارک ہو آپ کو. جی آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی آپ کی. یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا ہے جی، اور اللہ کے کرم سے ہوا ہے. بے شک بے شک. عبدالی صاحب یہ بتائیں گے کہ ابھی ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر آپ کے جو ہیں منتخب ہو چکے ہیں نیازی صاحب، اسی طرح سینئر وزیر جناب سردار تنویر الیاس صاحب، اور اسپیکر چودھری انوار الحق صاحب، ڈپٹی اسپیکر چودھری ریاض صاحب. آگے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیبنٹ کی تشکیل اس حوالے سے کب تک خوشخبری دے رہے ہیں قوم کو؟ جی دیکھیے، وہ آئندہ آنے والے جو 1-2 دن ہیں ان میں ہماری جو باقی کیبنٹ ہے وہ بھی فارم ہونے جا رہی ہے. تو اس میں تھوڑا سا احتیاط سے کام اس لیے لی جا رہی ہے کہ ہماری حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت سے اور ایک ایسی کیبنٹ جو ہے وہ بنائی جائے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہتر سہولیات ان کو کام پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو. تو اس وجہ سے ہماری جو ہے وہ 1 سے 2 دنوں میں انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ایک زبردست قسم کی جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ تعالی لانچ کی جائے گی. عبدالی صاحب ایک چیز آپ شاید اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں تجزیہ کار بھی یہ بات لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ وفاق کی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی پی ٹی آئی جو ہے لوگوں کی بڑی توقعات وابستہ ہو گئی ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں گے، میرٹ کی حکمرانی لائیں گے، یہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا، یہاں پر روزگار ملے گا. تو توقعات کا بہت بڑا بوجھ ہے جو کہ پہلے دن سے ہی آپ کے نازک کندھوں پہ آ چکا ہے. ایکچولی جنید بھائی پوزیشن آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ہماری جو سابقہ حکومت ہے اس نے بھی بڑے برے حالات چھوڑے ہیں اور انہوں نے وہ اتنے کانٹے بو کے گئے ہیں کہ ہمارے لیے کافی مشکل ہے ہم ساری سچویشنز کو ہینڈل کرنا. لیکن میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پبلک نے بھی اس دفعہ دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے لوگوں کو سامنے لایا ہے جو لوگ جو ہیں وہ تمام ان چیلنجز سے نقد عزمہ ہونے کے لیے تیار بھی ہیں اور اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ اگرچہ مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہمیں چونکہ پاکستان حکومت نے بھی ہمیں تعاون کا یقین دلایا ہے تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سرپرستی میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری آزاد کشمیر میں بننے والی جو ٹیم ہے، ٹیم کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کمیٹڈ بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اپنے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دیں جس حد تک ممکن ہوا. پاکستان میں حالات تھوڑے مختلف تھے، آزاد کشمیر میں حالات جو ہیں وہ مکمل مختلف ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ یہاں جو تبدیلی کا سفر اور جہاں ترقی کا سفر جو ہے وہ جلدی سے انشاءاللہ شروع بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی بہت جلد مرتب ہونے جا رہے ہیں. جناب ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار ہمارے پینل ایکسپرٹ راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجہ حبیب اللہ صاحب آپ کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. انصاری صاحب آپ کو پہلے ہی مبارکباد دے چکے ہیں. عبدال صاحب، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان میں کرپشن پہ کسی قسم کا جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا، لیکن آزاد کشمیر میں جو احتساب بیورو ہے وہ اس کے جو ہے وہ پر کاٹے ہوئے ہیں گزشتہ حکومتوں نے، وہ خود کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. تو کیا آزاد کشمیر میں جو ایک طویل عرصے سے کرپشن کی کہانیاں سنائی دے رہی ہیں،
تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے اور اسپیشلی ریفارمز لائے گی احتساب بیورو میں، تاکہ جو ہے قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کے خلاف جو ہے لوگوں کی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ ہو سکے؟ جی، میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میری جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے دوران اگرچہ ریاست کے دیگر تمام امور کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیب کے معاملے پر اور جو کرپشن کا پیسہ لوٹا گیا اس کے حوالے سے جو اقدامات ہمیں کرنے ہیں اس کا ہماری سیر اثر اور تفصیلی گفتگو ہو چکی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں احتساب کے عمل کو بڑے بھرپور طریقے سے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ یہاں آزاد کشمیر میں جن لوگوں نے ریاستی وسائل جو ہے وہ لوٹے ہیں، وہ چاہے جس مرضی مد میں انہوں نے بڑی اپنے تئی یہاں پہ کوشش کر کے تو یہاں پہ چھپ چھپا کے اور بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے کرپشن جو ہے وہ کیا تاکہ پکڑے نہ جائیں، لیکن ہم صاحب کی ہمارے اداروں کی ساروں کے اوپر نظر ہے، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا جو پہلا ویژن ورژن ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ چوری میں ملوث ہیں، جو لوگ لوٹ مار میں ملوث ہیں، ان کو کسی صورت بھی معاف نہ کیا جائے۔ آپ کو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر میں اس بات میں بہت بڑے بڑے جو ہمارے مگرمچھ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جیلوں میں نظر آئیں گے۔ اس پر ہماری قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب سے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے بات ہو چکی ہے، اور انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا ہے، اور میں آپ کو مطلب دعویٰ کرتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس مد میں آپ کو بڑے اچھی خبریں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی۔ عبدالی صاحب، اللہ نے کھوئرٹا پہ بڑی آپ کے حلقے میں خصوصی اللہ نے آسان کیا، رحم کیا کہ وہاں سے آپ کی شکل میں اور چودھری رفیق نیت صاحب کی شکل میں دو جو ہے ممبران اسمبلی جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں، تو کیا وزارتوں کے بارے میں بھی کوئی ایسی خوشخبری ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پی سی ہوئے ہیں، ایل او سی پہ رہتے ہیں، بہت سارے وہاں کے ترقیاتی مسائل ہیں، تو کیا کوئی خبر دیں گے ہمیں کہ اس کابینہ میں کھوئرٹا کی بھی بھرپور نمائندگی ہوگی؟ دیکھیے، میں آپ کو یہ بات تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ میری جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس دوران انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ ہمارے حلقے کی جب پوزیشن ڈسکس ہوئی تو میں نے انہیں برملا یہ بات جو ہے وہ کہی تھی کہ میرے بھائی رفیق نیت جو ہیں انہوں نے چونکہ میرے الیکشن جتوانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، اس لیے ان کی ایڈجسٹمنٹ کا جو وعدہ ہے پارٹی کا وہ جو ہے وہ پورا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ کچھ فورسز جو ہیں وہ پسو پیش سے بھی کام لینے کی کوشش کر رہی تھیں، جو کہ جو ہماری پارٹی کے بہت سارے جو طاقتور شخصیات تھیں ان کی ترجیحات یہ تھیں کہ ایم ایل اے شپس جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹ پہ ان کے اپنے حلقوں میں لی جائے، لیکن میں نے اس کے اوپر بڑا بھرپور سٹینڈ لے کے تو اپنے بھائی کی جو ایم ایل اے شپ کا وعدہ تھا اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وفا کروایا، اور اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور اور سیف اللہ نیازی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بر وقت جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہوئے ہمارے اس بھائی کی جو ہے وہ ایم ایل اے شپ کی جو تھی کنفرمیشن اس میں جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کیا۔ اب جہاں تک بات منسٹریز کی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں 2 وزیر ہونے ضروری ہیں، اور میرے ساتھ میرے بھائی رفیق نیت صاحب کو بھی اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے۔ کچھ انتظامی مشکلات ضرور ہیں، لیکن ان ساری مشکلات سمیت میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو وزارت میرے بھائی رفیق نیت کے پاس ہوگی وہ میری وزارت ہوگی، اور میرے پاس جو وزارت ہوگی اسی طرح بالواسطہ وہ رفیق نیت صاحب کی وزارت ہوگی۔ ہم دونوں جو ہے وہ دونوں ہی نہیں، ہم تقریباً 7 سے 8 لوگ جو ہیں وہاں پہ جنہوں نے درخواستیں دی تھیں، میں ان سب کو اسٹیک ہولڈر سمجھتا ہوں، اور اس میں 1-2 چیزیں جو تھیں وہ ہم اس میں ناکام بھی ہوئے کہ میری ایک تیسری سیٹ کے لیے بھی ہماری بڑی کوشش اور خواہش تھی کہ وہ بھی کھوئرٹا میں ہم لے کے آئیں، لیکن اس میں ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن میں آپ کے ذریعے جو ہے وہ کھوئرٹا کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پریشانی والی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے جو ہیں 7 سے 8 لوگ جو ہم جو ہے وہ الیکشن میں ہم نے درخواستیں دی تھیں، وہ ساروں کے ساروں کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہی لائن میں لیتے ہوئے ہم جو ہے وہ ان کے مشاورت سے چونکہ ترقی کا عمل شروع کریں گے۔ اس لیے وزارت کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سوال شاید نہیں ہوگا۔ آخری بات جناب ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب،
کوئٹہ سے آپ قانون ساز اسمبلی کے نومنتخب رکن ہیں. لوگوں نے بڑی پذیرائی کی دی آپ کو, لوگوں نے ووٹس دیے آپ کو. مقبوضہ انڈین آکوپائڈ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اس وقت ہماری آواز وہاں پہ بھی سنی جا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو آپ کیا پیغام دیں گے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیے جی, اس سلسلے میں 5 اگست کے حوالے سے جو ہمارا اسمبلی کا سیشن ہوا, اس میں اپنے اسپیکر انوار الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت جو ہے وہ اس حوالے سے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا. اس دوران بھی ہماری اپوزیشن اور ہماری گورنمنٹ پارٹی ساروں نے مل کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر جو ہے وہ قراردادیں بھی پاس کی ہیں. لیکن میں ذاتی حیثیت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ ہماری جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آنے کے بعد سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ آزاد کشمیر کو جو ہے وہ بیس کیمپ کا جو ہے وہ اسٹیشن بنانا ہے, اور اصلی جو ہے وہ بیس کیمپ ہم نے تحریک آزادی کشمیر کا آزاد کشمیر کو بنانا ہے. اس سلسلے میں کوئی دقیقہ انشاءاللہ تعالیٰ فروغ گزارش نہیں کیا جائے گا. میں مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے ماؤں بہنوں اور باقی تمام جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ جو ہے وہ اس سے پہلے جو حکومتیں ہیں انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کام کیا, لیکن اس دفعہ جو یہ منتخب حکومت جو کام کرنے جا رہی ہے اس کا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ باقی حکومتوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ بڑا اور واضح فرق بھی نظر آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب جو ہیں وہ مل کر مقبوضہ کشمیر کے لیے جو احسن ترین اور جو اچھے ترین اقدامات جن کے ذریعے ہماری ان ماؤں بہنوں کے ظلم کو رکوانے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ان کا حق رائے دہی ہے اس کے حصول کے لیے بھی انشاءاللہ کوشاں رہیں گے. لیکن میں سلسلے میں عمران خان صاحب کی کوٹلی کی جلسے میں آخری تقریر کو کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واضح پیغام دیا جو اس سے پہلے کبھی کسی ایگزیکٹو پاکستان نے نہیں دیا. انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں سب سے پہلے استصواب رائے کے لیے کوشاں ہوں, اور اس کے بعد پھر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ایک اور موقع دوں گا کہ اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں, الگ رہنا چاہتے ہیں تو بھی ان کو اختیار ہوگا, اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بھی ان کو اختیار ہوگا. میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ہماری پاکستان کی کسی قیادت نے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اتنے کھلے دل کے ساتھ یہ والا حق جو ہے وہ دینے کی بات کبھی نہیں کی. تو میں عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے تئیں یہ آپ کو عہد اور وعدہ کرتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہماری حکومت سمیت ہم سب جو ہیں وہ کوئی دقیقہ فروغ گزاشت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. جناب ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب, ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں آپ نے قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ, آپ کو بھی بہت شکریہ, بڑی مہربانی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں. مشکل ترین سوال کا بھی انہوں نے بڑے مدبرانہ انداز میں, سنجیدہ انداز میں جواب دیا. کیا کہیں گے آپ؟ جنید انصر صاحب, انہوں نے بڑی کھل کے بات کی, اسپیشلی جو حکومت سازی کا یہ جو مراحل جس میں سے نو منتخب ممبران اسمبلی اور حکومت جو ہے یہ گزر رہی ہے, اس کے حوالے سے 2-3 باتیں جو ہیں وہ بڑی عیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 1-2 دن میں انہوں نے کابینہ کی اناؤنسمنٹ کا بتایا ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں یہ ایک انہوں نے انسان کے کردار کا اس چیز سے بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ رفیق نیت صاحب ان کے حق میں دستبردار ہوئے تھے, گو کہ ایک ہی جماعت کے تھے لیکن دونوں امیدوار تھے, اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ انہیں جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ سے ممبر اسمبلی بنایا جائے گا اور انہیں وزارت بھی دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے آدھا وعدہ تو پورا ہو گیا, ممبر اسمبلی بن گئے اور آگے کابینہ اناؤنس ہوگی, اس میں بھی یقیناً جو ہے وہ ایک بڑا کام ہو گیا, اور یہ بھی یقیناً جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہی کلیئر ہوگا. بڑا واضح پیغام دیا انہوں نے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے اسے حقیقی بیس کیمپ بنانے کے لیے انشاءاللہ ماضی کی حکومتوں سے بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سائن ہے. لیکن اس پہ عمل کب ہوتا ہے یا
اس پہ جو ہے وہ پیش رفت کب ہوتی ہے، یہ ہم اور ہمارے سننے والے اس کے منتظر رہیں گے۔ جی سامعین، جیسا کہ پروگرام کے شروع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں اس پروگرام میں جوائن کریں گے برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن جناب لارڈ قربان حسین صاحب۔ لارڈ صاحب، ابھی جو صورتحال چل رہی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، ابھی 5 اگست بھی گزرا، 5 اگست 2019، 5 اگست 2020 اور 5 اگست 2021۔ ابھی تک ہم اپنے ان بہن بھائیوں کو پانی کا ایک گھونٹ، خوراک کا ایک نوالا یا کوئی بھی ایسی ایڈ نہیں پہنچا سکے جسے حقیقتاً کہا جائے کہ ان کی کوئی مدد ہوئی ہے، لپ سروس کی حد تک کام ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ انصاری صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پر آپ نے، میں چونکہ میرپور سے گزر رہا تھا تو آپ نے کائنڈلی مجھے یہاں انوائٹ کر لیا پروگرام کے لیے۔ تو جہاں تک میرا خیال آپ پوچھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، جی حقیقتاً بھی یہی بات ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں یہ ایک بڑی مشکل دور سے وہ گزر رہے ہیں۔ انفارچونیٹ یہ ہے کہ بین الاقوامی جو معاملات ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ چونکہ وہاں ہندوستان کا بڑا سخت کنٹرول ہے اور بین الاقوامی سطح پہ جو ہے کہ وہ اتنی ہندوستان کا یعنی اثر رسوخ ہے کہ وہاں کچھ بھی باہر سے جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے نہیں ہو سکا، بلکہ ان پہ جو جبر ہے وہ پہلے کی بنسبت یعنی پچھلے یعنی 70 سال سے جو جبر تھا اس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وہاں پہ کرفیو کی صورتحال ہے اور وہاں پہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کورڈن اینڈ سرچ آپریشن کے تحت وہاں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگا کر کے یہاں دہشت گرد بیٹھے ہیں، وہاں اپنے ریزیڈنشل اور کمرشل پراپرٹیز کو اڑایا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور وہاں پہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی سہولتیں تک جو ہیں وہ لوگوں سے چھین لی گئی ہیں۔ لیکن ہم باہر رہ کر کے صرف شور ہی مچاتے رہے ہیں یا مچا رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بڑا یعنی افسوس ہے کہ سفارتی سطح پہ ہماری کوئی خاص اس معاملے میں پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ کشمیریوں کے پاس اپنا تو وزارت خارجہ ہے نہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ہمارے جو ہے جو عالمی معاملات ہیں وہ پاکستان ہینڈل کرتا ہے، تو پاکستان کی جو اپنی مجبوریاں ہیں جس کی بنا پہ یعنی وہ کوئی خاطر خواہ اس میں کشمیر کی مدد نہیں کر سکے ہیں سو فار، بلکہ اس حد تک بھی ہے کہ ہمیں تو بہت افسوس ہوتا ہے بحیثیت کشمیری اوریجن۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ میں برٹش پارلیمنٹ، برٹش اپر ہاؤس آف لارڈز کا ممبر ہوں، لیکن میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ کشمیری عوام کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجی پالیسی جو ہے وہ کافی حد تک فیل میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہی ہے، کہ ہم تو OIC کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے سکے۔ سعودی عرب اور UAE والے جو ہیں وہ نریندر مودی جو ہے وہ صرف ہندوستان کا وزیر اعظم ہی نہیں، وہ RSS کا آدمی ہے، جو کہ فنڈامنٹل آرگنائزیشن ہے فار رائٹ، اور جو کہ ہٹلر کی جو تھی وہ سوچ اس سے وہ مطابقت رکھتی ہے، اور اس کے یعنی اسلام دشمنی اس کی رگوں میں بھرا ہوا ہے۔ اس کے باوجود سعودی عرب اور UAE والے جو ہیں ان کو اپنے قومی اعزاز جو ہیں، بڑے سے بڑے قومی اعزاز اس سے نواز رہے ہیں، اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ ایون پاکستان سے بھی بہتر وہاں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ نریندر مودی جو ہے اس کے ہاتھ تو اگر پیچھے دیکھیں تو گجرات میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے ہاتھ جو ہے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے برطانیہ، امریکہ اور دوسرے ممالک میں ان کے جانے پر پابندی تھی۔ بالکل ایسے ہی ریسٹرکشنز تھیں۔ اچھا لارڈ قربان صاحب، آپ ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا اکثر اوقات آپ برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے اندر بھی کشمیر کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو سیکرٹری ہیں اس وقت ہیلتھ کارڈ کو بھی ڈیل کر رہی ہیں، ڈاکٹر نوشین حامد،
میں ان کا انٹرویو کرنے اسلام آباد ان کے آفس گیا تو آپ کا ذکر خیر ہوا تو وہ بہت انہوں نے آپ کا محبت سے اور عقیدت سے ذکر کیا کہ آپ ایک کانفرنس میں بین الاقوامی کانفرنس میں تھے, آپ کا پاؤں بھی زخمی تھا, چل بھی آپ صحیح نہیں تھے سکتے, پھر بھی اسٹک پکڑ کے آپ ایک ایک بندے کے پاس جا کے کشمیر کی جو وہاں پہ بہن بھائیوں کی مظلومیت ہے وہ آپ لوگوں کو جا کے بتا رہے تھے. اب یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کہی ہے کہ استصواب رائے کشمیری اس کے ذریعے ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. نئی حکومت بھی اب فارم ہوئی ہے آزاد کشمیر کے اندر, الائنڈ ہیں دونوں حکومتیں, ایک ہی پارٹی کی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں ڈویبلز کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے میرے تو خیال ہے کہ جو ظلم و ستم اس نے کیا ہے نا ہندوستان نے, اس کو جو عالمی عدالتی انصاف ہے اس میں چیلنج کیا جانا چاہیے, اور ہمیں ہر ممکن وہ طریقہ اپنایا جانا چاہیے کہ ہندوستان کو انصاف کے کٹڑے میں لایا جائے. میں اس کا موازنہ کرتا ہوں بوزنیا کے ساتھ, جہاں یعنی 5000 جو ہیں بلکہ 8000 کے قریب جو ہیں وہ میس گریوز دریافت ہوئی تھیں. تو بین الاقوامی دنیا نے اس کو تحقیقات کے لیے مجبور کیا بوزنیا سربیا کو, اور وہاں پہ جا کر کے انہوں نے وہ تحقیقات کی, اور جو میس گریوز تھیں وہاں سے انہوں نے لوگوں کی ریمینز جو ہیں وہ نکالیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. مجھے خود سرپرس کا جانے کا اتفاق ہوا ہے جی. میں نے خود وہ لیبورٹریز بھی دیکھی ہیں جہاں انسانی جو ریمینز تھیں جو ان کے اعضاء تھے ان کو یہاں ٹیسٹ کیا گیا, چونکہ وہاں یعنی ایک ایک باڈی کے جو اعضاء تھے وہ کئی کئی جگہوں پہ بکھرے ہوئے تھے, اور ان کو اکٹھا کرنا اور ان کو سارا کچھ وہ بین الاقوامی برادری نے کیا ہے. اب مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی 5000 سے زیادہ جو میس گریوز ہیں وہ دریافت ہو چکی ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان میس گریوز کی تحقیقات ہو, وہاں وہ قبر کشائی کی جائے, لوگوں کو پتہ چلایا جائے کہ یہ کس نے کیے ہیں, اور جو لوگ اس کا پروسیجر کیا ہوگا سر؟ یہ بین الاقوامی سطح پر آپ کو یونائٹڈ نیشن کے تھرو جی اس کو لانا پڑتا ہے جی, اور ان کا کمیشن ہے باقاعدہ جو ریفیوجیز کا اور انسانی حقوق کا. آپ دیکھیں نا 2018 اور 2019 میں یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس نے پہلی بار ایسی رپورٹیں ترتیب دی ہیں جن کا جو اپنا تھا کیا کہتے ہیں نچوڑ, وہ یہ تھا کہ آخر میں انہوں نے لکھا تھا, جہاں انہوں نے یہ سب چیزیں لکھی ہیں, وہاں قتل و غارت ہو رہی ہے, وہاں عصمت دریاں ہو رہی ہیں, وہاں جو فوج ہے وہ ظلم کر رہی ہے, لیکن آخر پہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہم وہاں اپنا تحقیقاتی مشن بھیجنا چاہتے ہیں جو جا کر کے دریافت کرے, اور ماس گریوز کی بھی وہ دریافت کرے. لیکن ہندوستان اس سے مکر گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا انٹرنل معاملہ ہے, آپ کون ہوتے ہیں. حالانکہ اگر یونائٹڈ نیشن چاہے اپنے ہی کمیشن کی جو سفارشات ہیں ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے ان کے پاس انف پاور موجود ہے, لیکن وہ ایسے کر نہیں پا رہے ہیں. یہاں پاکستان کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ کرنا چاہیے, یعنی سفارتی سطح پہ, کہ ہم سیاست کو رکھیں نا ایک طرف. جی دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے سیاست, وہاں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, سیاسی مسائل ہیں. جی, دوسرا ہے انسانی حقوق. یہ انسانی حقوق میں آتا ہے کہ جو وہاں کی میس گریوز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, یہ تو انسانی مسئلہ ہے. جی اس میں کسی ملک کی یعنی سعودی عرب جیسے ممالک جو ہیں وہ کیوں نہ اس کی سپورٹ کریں. بالکل صحیح بات ہے. لارڈ قربان صاحب, یہاں پہ تمام لوگ آپ کو دنیا میں کشمیری, پاکستانی, اردو بولنے والے, سننے والے, سمجھنے والے لوگ سن رہے ہیں. عالمی ضمیر کو جگانے کے لیے ایک تو حکومتوں کے ضمیر ہوتے ہیں نا, حکومتوں کے ضمیر جو ہیں وہ مفادات کے تحت چلتے ہیں, قومی پالیسیاں کوئی ہوتی ہیں اپنے اپنے ممالک کی, لیکن ایک انسان کا ضمیر ہے, ایک عام انسان جو پوری دنیا میں بستا ہے, جو کہ بوسنیا پہ تڑپ اٹھتا ہے, جو فلسطین کے اوپر تڑپ کے فرانس سے لے کے, بیلجیم سے لے کے, لنڈن سے لے کے, نیو یارک سے لے کے ہر جگہ مظاہرے کرتا ہے, اس ایک عام انسان کو ہم کیسے ایڈریس کریں کہ وہ اپنے جیسے انسان کشمیریوں کی مظلومیت کو سمجھ سکے اور باہر نکلے. دیکھیے جہاں تک عام عوام کا تعلق ہے, عام عوام جو ہے وہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ ان کی توجہ جو ہے وہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کشمیری پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. جی, اور
تقریباً یورپ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں یہ کشمیریوں کی یہاں کے خود ارادیت کے لیے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف تحریکیں نہیں چل رہی ہیں، اور وہاں کے جو مقامی سیاستدان ہیں وہ بھی ساتھ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، این جی اوز ہیں، جتنی بھی انسانی حقوق کے علمبردار جو لوگ ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو سر صاحب خیال رکھنے کی ہے، فیصلے گورنمنٹوں نے کرنے ہوتے ہیں. بے شک. اور اگر آپ دیکھیں میری زندگی میں جو چند واقعات ہوئے ہیں، جن میں ایک عراق کی جنگ کا مسئلہ تھا، جس کا ہم نے آنکھوں دیکھا، وہ سارا سلسلہ ہم نے یعنی وٹنس کیا. وہ یہ تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ملین مارچ ہوا تھا. یہ آپ کے یعنی بہت سارے جو ملین مارچ ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں، حقیقتاً یعنی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. عوامی رائے تو بالکل ہی جنگ کے خلاف تھی، لیکن کیا ٹونی بلیئر کی گورنمنٹ نے اس کا کوئی اثر لیا تھا؟ نہیں. انہوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا، انہوں نے جا کر کے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہاں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. آج تک جو ہے وہ عراق جو ہے وہ جنگ و جدت کے اس کیفیت سے نکل نہیں پا رہا. ان کی تباہی کے اثرات جو ہیں آج بھی موجود ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریشر بڑھنا چاہیے. ہم اس پریشر کے حق میں ہیں، بڑھا بھی رہے ہیں. جہاں جہاں بھی کوئی ایسا موقع ملتا ہے ہم ضرور آواز اٹھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں، امریکہ میں بھی، فرانس میں بھی، جرمنی میں بھی، ہالینڈ میں بھی، اسپین میں بھی، برطانیہ میں بھی. لیکن یہ ہے کہ حکومتوں کے جو فیصلے ہیں اصل میں اثر انداز تو انہوں نے ہونا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جو حکومتوں کی پالیسیاں ہیں. اب ہمارے لیے برطانیہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ تھوڑی سی مشکلات یہ ہو گئی ہیں کہ بریگزٹ ہوا ہے. ہمارا چونکہ تجارتی مرکز جو تھا وہ یورپین یونین تھا، جی سب سے زیادہ بڑی تجارت ہم ان کے ساتھ کرتے تھے. ہم یورپین یونین سے نکلے ہیں تو برٹش گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر ہم یورپین یونین نکلیں گے تو کامن ویلتھ ہمارا سب سے بڑا کسٹمر ہوگا یا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہوگا. اب ود ان ٹریڈنگ اپنے کامن ویلتھ انڈیا سب سے بڑا ملک ہے، اور ان کے تجارتی مفادات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے کہ کورونا جیسی جو صورتحال ہے جس سے لاکھوں برطانوی شہری جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں، ڈیلٹا ویریئنٹ انڈیا سے آنے کے باوجود، اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کو تو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا اور ہندوستان کو نہیں ڈالا. اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ روزانہ وہاں آج بھی کیا نام ہے 50 ہزار نئے کیسز روزانہ آ رہے ہیں انڈین ویریئنٹ کے. لیکن پھر کیا ہوا کہ مجبور آ کر کے پبلک نے وویلا کیا تو اس کو بھی ریڈ لسٹ میں ڈالا. لیکن ابھی وہاں برطانیہ میں کرونا وائرس زوروں پہ ہے، اور ہم نے اس ہفتے سنا ہے کہ اس کو ریڈ لسٹ سے پھر نکال دیا گیا ہے. جی یہ ہندوستان کو خوش کرنے کے طریقے ہیں. حالانکہ برٹش پبلک از سفرنگ، برٹش پبلک جو ہے وہ اس سے سفر کر رہی ہے انڈین ویریئنٹ سے، اور ہم ان کے گلے لگا رہے ہیں ان کو. تو یہ چیز ہے کہ ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے برطانیہ کافی حد تک آگے جا رہا ہے، جو کہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی لبرل ڈیموکریٹس اس چیز کے خلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈین ویریئنٹ جیسی جو چیزیں ہیں کم از کم ان کی بنیاد پر تو ہمیں صحیح فیصلے کرنے چاہیے. وہ کمرشلی جو ہے وہ موٹیویٹڈ فیصلے نہیں ہونے چاہیے یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلے نہیں ہونے چاہیے. لیکن موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس میں ایک تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ہندوستانی ہیں اس لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اصل رسول دیکھیں کہ ہماری 3 بڑی وزارتیں جو ہیں وہ انڈین اوریجن جو لوگ ہیں ان کے پاس ہیں، وہاں وزیر داخلہ سمیت، جی پریتی پٹیل سمیت. اس کا بھی ایک اثر ہے اپنی جگہ پہ. لیکن میں یہ ان کا انڈین اوریجن ہونا میں اس کو الزام نہیں دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے برٹش، ہمارے جانسن صاحب جو ہیں وہ جو فیصلے کر رہے ہیں ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. جی اب اگر ہم سمجھیں کہ کشمیر کے معاملے میں وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو کشمیری کے حق میں شاید ہو، لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ اپنا گھر پہلے مضبوط کرنا ہے. بے شک اپنے جن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہاں سے مجھے خوشی ہے کہ کم از کم ملیشیا ہے، آپ کا ترکی ہے، یہ ممالک آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایران بھی گائے بگائے کر رہا ہے. ہمیں اسلامی دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ ناروے ہے بالفرض، یا آئرلینڈ ہے، یا سوئٹزرلینڈ ہے، جیسے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جی، لیکن بڑے بڑے جو ہمارے دنیا کے تنازع ہیں نا ان میں ان چھوٹے ممالک نے بڑا کام کیا ہے. بے شک.
پہلے جیسے تصفیے کے لیے فلپین کا ہم سنتے ہیں, دیگر کنٹریز کا سنتے ہیں. فلسطین کے معاملے میں بھی جی ناروے نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا تھا بیہائنڈ دا سین. جی آئرلینڈ کی بھی بہت سارے عالمی مسائل میں آئرلینڈ نے بڑا رول ادا کیا ہے. اس طرح کے ممالک کی خدمات بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ بھی یہاں پہ لارڈ صاحب سے سوال کریں گے کہ اس موضوع کے جو ہم بات کر رہے ہیں اس پہ ان کی کیا رائے ہے. لارڈ صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہاؤس آف لارڈ میں وہاں بھی آپ کی جو کمٹمنٹ تھی کشمیر ایشو کے ساتھ, وہاں بھی ہمارے ساتھ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ آپ کے خوبصورت خیالات سنتے رہیں, جس طرح سے آپ کشمیریوں کا دفاع کرتے رہیں. اور آج جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں آپ کا آنا ہاؤس آف لارڈ کہاں دارالعمرہ, اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم 2 سال قبل زلزلے کی وجہ سے ہم خیمے میں آ گئے اور ہماری کٹیا میں سمجھیں آپ تشریف لائے. دیکھیں, برطانیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دنیا بھر میں کہ وہ سب سے بڑی جمہوریت ہے, بلکہ جمہوریت کی ماں ہے, اور وہاں کا جو انصاف ہے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ سٹل ریڈ لسٹ میں ہے اور بھارت جو ہے اسے ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا؟ دیکھیے, میں پہلے تو میں آپ سے عرض کروں, جہاں تک کشمیری ایشو پر بولنے کا تعلق ہے, میں اپنے لیے اب یہ ڈبل ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ پورے ہاؤس اور لارڈ میں اس وقت کشمیر میں پیدا ہونے والا میں واحد رکن ہوں. رائٹ. اس سے پہلے لارڈ نذیر احمد بھی تھے جو کہ آپ ہاؤس کے ممبر نہیں رہے ہیں. جی جی. تو پورے 800 کے قریب جو ممبران ہیں اس کے, اس میں بعد میں وہ آدمی ہوں جو کشمیر میں پیدا ہوا, آزاد کشمیر میں پیدا ہوا. تو میری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کم از کم میں کشمیر ایشو کو اٹھاؤں, یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کا میں تذکرہ کروں, میری ذمہ داری بنتی ہے. جہاں تک موجودہ گورنمنٹ کے فیصلوں کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بریگزٹ کی وجہ سے ہم اس وقت جو پرائرٹی ہے ہماری یو کے کی گورنمنٹ کی, وہ ہماری نہیں بلکہ برٹش گورنمنٹ جو ہے, کنزرویٹو پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے, اس کی پرائرٹی جو ہے وہ تجارتی مفادات ہیں. وہ نئے کسٹمر ڈھونڈنے میں, نئے پارٹنر ڈھونڈنے میں وہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یعنی انسانی حقوق پہ بات کریں. حالانکہ ہماری جو پالیسی ہے وہ ویری کلیئر ہے برٹش گورنمنٹ کی ہمیشہ سے کہ ہم تجارت جو ہے اس کو انسانی حقوق کے ساتھ منسلک کریں گے. ابھی آپ کو شاید پتہ ہو اس چیز کا کہ جس دن ہماری پارلیمنٹ کا آخری اجلاس ہو رہا تھا چھٹیوں سے پہلے, جمعرات کے دن, میں نے اسی دن آخری جو ڈیبیٹ میں ہندوستان کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ میں بولا تھا, اور اس میں بھی میں نے منسٹر سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر سال جو ہم لسٹ شائع کرتے ہیں جن جن ممالک میں انسانی حقوق کے متعلق ہمیں یعنی کنسرن ہے, اس میں آپ نے بہت سارے ممالک کا نام لکھ لیا لیکن انڈیا کا نام اس میں شامل نہیں ہے. تو منسٹر کے پاس کوئی خاص جواب تو نہیں تھا, ایسے ہی انہوں نے ہاں بائیں چھائیں کر کے اس نے اس کا جواب تو دینے کی کوشش کی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نہایت ہی غلط بات ہے کہ وہاں صرف کشمیر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, دلت کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, عیسائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس دور کی سب سے بڑی تحریک جو اس وقت وہاں سکھوں کی چل رہی ہے, کسانوں کی, جو کچھ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کے باوجود جو لسٹ انہوں نے شائع کی ہے کہ جن جن ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان میں برطانیہ نے انڈیا کو شامل ہی نہیں کیا ہے. یعنی یہ ویری کلیئرلی یہ ان کی جو پرو ہندوستان کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. لارڈ صاحب, میں دوسرا یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں آپ کی طرح برطانیہ میں مقیم ہیں, اور ابھی جو یہاں سے لوگ واپس جاتے ہیں شاید آپ کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا. سنا کہ 2200 پاؤنڈ تک انہوں نے بڑھا دیا, جو 2300 پاؤنڈ جو ہیں, تو یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے. بلکہ خود میں نے بھی اٹھایا ہے, ممبران پارلیمنٹ جو ہیں ہاؤس آف کامنز میں وہ تو گائے بگائے اٹھاتے بھی رہتے ہیں, چونکہ ماشاء اللہ ہمارے بہت سارے ممبران اپنے ہاؤس آف کامنز میں بھی موجود ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادتی ہے, بلکہ یعنی پاکستان کا جو ریشو ہے اس کا کرونا وائرس کا ہندوستان کی بنسبت بہت یعنی تھوڑا ہے, اور ہمیں
یعنی سائنٹیفکلی کوئی یہ جو پالیسی ہے نا گورنمنٹ کی جی جی اس کو سائنٹیفکلی وہ ثابت نہیں کر سکتے. صحیح. یہ سیاسی فیصلے ہیں, صحیح. ویری کلیئرلی سیاسی فیصلے ہیں اور زیادتی ہے عوام کے ساتھ. اب اگر ایک فرد کے لیے اتنا ہوٹل کے لیے خرچہ دینا پڑتا ہے, اب دیکھیں جو فیملیاں آتی ہیں کتنا زیادتی ہے ان کے ساتھ. فر ایک کمرے میں قیدیوں کی طرح آپ کو رکھا جاتا ہے, آپ کمرے سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں. پھر بچوں والے جو لوگ ہیں 10 دن متواتر, اور 10 بھی نہیں 12 دن کر دیے گئے ہیں. زیادتی تو یہ ہے کہ 1700 سے 2300 کر دیا گیا اور ساتھ ہی 10 دن سے 12 دن کر دیا گیا. اور وہ بیچارے یعنی اتنے مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ بچوں کو ایک کمرے میں 10 دن کے لیے باندھ رکھنا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کیا قیدیوں سے بھی بدتر, انہیومن, ایبسولوٹلی بالکل انہیومن ہے. لیکن یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کر رہی ہے. دیکھیں اب شور تو مچ رہا ہے. کل ہی مجھے یاسمین قریشی جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ بولٹن سے, انہوں نے مجھے ایک خط بھیجا تھا کہ ہماری بھی سپورٹ مل سکے. تو میں نے کہا کہ میں ان کے خط کی پوری سپورٹ کرتا ہوں. انہوں نے بڑی واضح طور پر اسٹرانگ خط ہمارے ممبران پارلیمنٹ نے مل کر کے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ یہ زیادتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 27 تاریخ کو ریویو ہونا ہے. اللہ کرے 27 تاریخ کو یہ عقل کے ناخن لیں. ہمارے اب بدقسمتی دیکھیں نا, ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ ساجد جاوید صاحب ہیں. ساجد جاوید پاکستانی اوریجن ہے. ہم ہی سے ہمارے خلاف فیصلے کرائے جا رہے ہیں. اب یہ بھی ایک یعنی عجیب بات ہے کہ بیچارے کو جو کچھ لکھ کر دیا جاتا ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہے وہ بھی, لیکن یہ ہے کہ ہے جاتی. لاڈ صاحب, آزاد کشمیر میں جو ہے ایک تبدیلی آئی ہے, نئی گورنمنٹ بنی ہے تحریک انصاف کی. جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ خاصا محبت کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں نئی حکومت بنی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی تبدیلی لائیں گے, کوئی لوگوں کی بہتری ہوگی اس میں؟ آپ کی جی ہاں تبدیلی اب یہی ہوگی. پہلے وزیر اعظم کوئی اور تھا, اب وزیر اعظم کوئی اور ہوگا. پہلے صدر کوئی اور تھا, اب صدر کوئی اور ہوگا. اس کے علاوہ تبدیلی مجھے کوئی نظر نہیں. اللہ کرے کہ حقیقی معنوں میں تبدیلی یہاں پہ آئے. آج کے اس پروگرام کو ہم کنکلوڈ کریں گے لارڈ قربان حسین صاحب کے میسج کے ساتھ, چونکہ سرحد کے اس پار بھی, لائن آف کنٹرول کے اس پار بھی یہ آواز آزادی کے بیس کیمپ سے جاتی ہے, گونجتی ہے. میں چاہوں گا اپنے ان ماؤں بہنوں کو, بھائیوں کو, بزرگوں کو, بیٹوں بیٹیوں کو آزاد فضاؤں سے لارڈ قربان حسین جو کہ ان کے حقوق کے لیے, ان کی آزادی کے لیے پوری دنیا میں بات کرتے ہیں, انہیں پیغام دیجیے آپ. دیکھیے کشمیری عوام کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ مشکل حالات ضرور ہیں, لیکن ان مشکلات سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کے مثال جو ہے بہت سارے ممالک میں ہے. آپ ویتنام کو دیکھ لیں کہ بڑی سے بڑی قوت تھی امریکہ, لیکن ویتنامی عوام جو ہے وہ ڈٹ گئے اور بالآخر ان کو آزادی مل ہی گئی. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی یعنی پولیٹیکل گروپ کی حمایت نہیں کر رہے, لیکن افغانستان ہمارے سامنے موجود ہے کہ برٹش جب پیک پر تھے, ان کی امپائر جو پیک پر تھی, تو افغانوں نے ان کو بھی وہاں ٹکنے نہیں دیا. اس کے بعد سوویت یونین اپنے زمانے کی بہت بڑی طاقت تھی, لیکن افغانوں نے اس کو بھی قابضہ اس کا بھی قائم رہنے نہیں دیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ویسٹرن پاورز سب نے مل کر کے 20 سال تک وہاں کوشش کی ہے قبضہ رکھنے کی, لیکن بالآخر وہ بھی مجبور ہو کر کے واپس ہی جا رہے ہیں. تو افغانی عوام جو ہیں انہوں نے بڑا ثابت قدمی سے اپنے جو قابض ہیں ان کے خلاف وہ لڑے ہیں. تو کشمیری عوام جو ہیں وہ افغانوں سے کم نہیں ہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ان کا جو خون ہے وہ رنگ لائے گا. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ حوصلہ مت ہاریے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, دنیا آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی. آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہی ہے, ظلم جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ظلم ایک نہ ایک اس کو ختم ہونا ہوتا ہے. آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی ہر ممکن مدد جو ہے وہ کرتے رہیں گے. آج کے اس پروگرام سے ہم اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. طلوع وہ مطلب خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. لاکھوں کروڑوں ستارے جو ہیں ڈوبتے ہیں, قربان ہوتے ہیں, تو صبح طلوع ہوتی ہے. قائد علامہ اقبال نے یہ بات ہمیں کہی تھی. انشاءاللہ کشمیریوں کی آزادی کی صبح بھی طلوع ہو کر رہے گی. آج کے پروگرام سے جنید انصاری, راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.